بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو اسلام کا لشکر دمشق شہر کا محاصرہ کر چکا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کئی مہینوں تک دمشق کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن رومی فوج ڈر کے مارے باہر نہ نکلی۔ بالآخر ایک رات حضرت خالد بن ولید نے قلعہ کی دیوار پر کمند ڈالی اور اس کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر رسی اندر کی جانب لٹکا دی اور اس کے ذریعے سے قلعہ کے اندر کی طرف اتر گئے اور قلعہ کے دربانوں کو قتل کر دیا اور دروازوں کو اندر سے کھول دیا۔ مسلمانوں کا پورا لشکر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ رومی فوجیوں نے لشکر اسلام کو دیکھا تو فوری ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ لشکر اسلام کے سپریم کمانڈر مقرر کیے جا چکے تھے، ان کی خدمت میں تمام معاملہ پیش کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دمشق کے عیسائیوں کو پناہ دے دی تو اس طرح سے دمشق شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر فاروق کو دمشق فتح ہونے کی خبر پہنچائی اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مناسب جنگی لشکر کے ہمراہ دمشق میں چھوڑ کر فہل کی طرف روانہ ہو گئے۔ فہل کے مقام پر ہرکل کے مشہور سردار سکلان بن محزاق نے اپنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ اسلام کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن بہت سخت لڑائی کے بعد مارا گیا۔ اس مارکہ میں 80,000 رومی فوجی واصل جہنم ہوئے اور لشکر اسلام نے فہل کو بھی فتح کر لیا۔ فہل کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر کے حکم پر لشکر اسلام کو لے کر بیسان روانہ ہوئے اور وہاں کے حاکم نے جزیہ دے کر امان طلب کی تو حضرت ابو عبیدہ نے اسے امان دے دی۔ بیسان کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ لشکر کو لے کر حمص روانہ ہوئے۔ قیصر روم ہرکل کو لشکر اسلام کی حمص کی طرف پیش قدمی کی خبر ہوئی تو اس نے ضربطریق کو لشکر دے کر مقابلے کے لیے بھیجا۔ لشکر اسلام اور رومی لشکر کے درمیان مارکا ہوا اور اس سخت ترین مارکے کے بعد ضربطریق مارا گیا اور رومی فوج پسپا ہو گئی۔ ہرکل کو رومی لشکر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ حمص چھوڑ کر فرار ہو گیا اور لشکر اسلام آسانی کے ساتھ حمص میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اس قدر مضبوط تھا کہ کفار کا لاکھوں کا لشکر چند ہزار مسلمانوں کے لشکر کے سامنے پسپا ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور اس کے پیارے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتوں کو کفار کے ساتھ لڑائی کے لیے نازل فرما دیتے تھے۔ آج مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ اس وقت مد مقابل کفار ہوتے تھے اور اب تو مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو فرشتے کون سے مسلمان کی مدد کے لیے نازل کیے جائیں؟ اور ہمارے زوال کا اصل سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کفار کے بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔